اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اور تھوڑا سا اس چینل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو بہت سارے دوستوں نے یہ کمنٹس میں پوچھا تھا کہ آپ اپنا تعارف کروائیں، تو جناب میرا نام تو آپ جانتے ہی ہیں، عبدالسلام عارف، اور میں پنجاب سول بیوروکریسی میں کام کرتا ہوں، اور آج کل میں ایڈیشنل کمشنر لاہور کے عہدے پر کام کر رہا ہوں۔ اس چینل کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا واحد مقصد جو ہے وہ اپنی نوجوان نسل کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے۔ میری زندگی کا یہ پیشنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم مجھے عطا فرمایا ہے میں اسے آگے ٹرانسمٹ کروں، اور پرٹیکولرلی جو ہماری آج کی جو نئی جنریشن ہے، جو موجودہ دور میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ آشنا ہے، اس کو اگر اس کا لنک اگر قرآن سے جوڑ دیا جائے تو وہ ایک ایسا خوبصورت کمبینیشن بن جائے گا کہ وہ دنیا کو فتح کرنے کے قریب آئیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ قرآن ہی وہ اصل دنیا کی وہ بک ہے جس میں سارے کے سارے راز ہیں۔ تو ہم اس چینل کے اوپر ایک سیکوینس کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے اور اس سیکوینس کو مینٹین کریں گے انشاءاللہ، اور میں کوشش کروں گا کہ ہم ڈیلی بیسس کے اوپر ایک صرف 10 سے 15 منٹ کی ایک ویڈیو جو ہے میں اپلوڈ کروں، اور میری گزارش ہوگی اپنے تمام سامعین اور ناظرین کے سے کہ وہ صرف 10 سے 15 منٹ نکال کے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اسے آگے بھیجیں۔ اس کا مقصد نہ پیسے کمانا ہے، نہ الحمدللہ میں نے کبھی ٹی وی چینل سے کبھی کوئی پیسہ لیا ہے۔ اس کا اللہ نے مجھے بہت دیا ہوا ہے۔ اس کا مقصد صرف میری آپ سے گزارش صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھی لگے بات تو آپ اس کو ضرور آگے تک پہنچائیں۔ تو ہم قرآن کو پڑھیں گے، لیکن قرآن چونکہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی یہ کتاب اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے نازل کی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ہمارے لیے ایک لیڈر، ایک رہنما، ایک مرشد، ایک پیشوا کے طور پر، ایک سمجھ لیں کہ ریفرنس پوائنٹ کے طور پر بنایا، اور ہمارے اوپر جو کوئی بھی اس اسلام کے مسلم کلب میں داخل ہوتا ہے اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید اور اتباع جو ہے وہ فرض کر دی گئی۔ تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا تو کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، لیکن ہمیں اللہ کے ساتھ ایک تعلق اسٹیبلش کرنا ہے، اللہ کے ساتھ ریلیشن بنانا ہے۔ جب تک کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہوتا اس وقت تک بات آگے نہیں بڑھتی۔ تو اینتھروپولوجسٹ، عمرانیات کے ماہر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی تعلق پیدا کرنے سے پہلے یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ کا اور اس کا جس کے ساتھ آپ تعلق بنانا چاہتے ہیں ایک کامن انٹرسٹ ہو۔ تو میں آج آپ کو ایک بڑا آسان طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ اللہ اور اس کے رسول سے تعلق بنا سکتے ہیں، اور یہ اتنا آسان طریقہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کوئی تردد نہیں کرنا پڑے گا۔ اور تعلق بنانے کے لیے اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں جتن کرنے پڑتے ہیں، پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن اللہ سے تعلق بنانے کا راستہ بہت ہی ایزی ہے، اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، اور انفارچونیٹلی ہم وہ راستہ بھولے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے ساتھ کامن انٹرسٹ آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، کیونکہ کسی بھی تعلق کے لیے ضروری ہے کہ آپ دونوں کے درمیان کامن انٹرسٹ ہو۔ مثلا اگر آپ کسی بندے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو اس سے تعلق بن جاتا ہے تو یہ کامن انٹرسٹ ہوا کہ آپ اور وہ ایک بس میں یا ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ اگر آپ کا کوئی کلاس فیلو ہے، آپ کا اس کے ساتھ دوستی کا آغاز ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا اور اس کا ایک کامن انٹرسٹ ہے کہ آپ ایک اسکول یا ایک کلاس میں پڑھتے تھے، آپ ایک شعبے میں منسلک ہیں، آپ اکٹھے آفس میں کام کرتے تھے۔ یعنی اگر وہ چیز نہ ہوتی، مثلا اگر میں اور میرا کلاس فیلو اس کلاس میں نہ گئے ہوتے اور ہمارا کامن انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ نہ ہوا ہوتا تو ہماری دوستی کبھی نہ ہوتی۔ اسی طرح دنیا کا کوئی تعلق اس وقت تک اسٹیبلش نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے اور آپ کے جس سے آپ تعلق بنانا چاہتے ہیں اس کے درمیان میں ایک کامن انٹرسٹ نہ ہو۔ اب ہم نے اللہ کے ساتھ کامن انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کیا کرتا ہے جو اور ہم بھی وہ کریں جس سے ہمارا کامن انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے۔ اب دیکھیں، اللہ نے اپنا نام جو ہے اپنا ذاتی نام اللہ رکھا، اور اپنے صفاتی نام اس نے بہت سارے رکھے، لیکن اللہ اپنی ہر صفت میں 100% ہے،
اور انسان اپنی ہر صفت میں ایرر آف ایفیشنسی رکھتا ہے، اور اس حوالے سے ہمارا کوئی کامن انٹرسٹ ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتا اللہ سے۔ دوسری طرف اللہ نماز نہیں پڑھتا، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ روزہ نہیں رکھتا، ہم روزے رکھتے ہیں۔ اللہ کو حج کی ضرورت نہیں، ہمیں حج کی ضرورت ہے۔ تو اس ساری عبادات کے سلسلے میں بھی جو ہم پہ فرض کی گئی ہیں، اس سے بھی کامن انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا۔ کامن انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے ایک بڑا سمپل سا فارمولہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ اب یہ صرف ایک واحد کامن انٹرسٹ ہے جو اللہ، بندے اور فرشتے کے درمیان ہے۔ جب تک آپ یہ کامن انٹرسٹ ڈیولپ نہیں کرتے، آپ کا اللہ سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ اور جب آپ یہ کامن انٹرسٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں، آپ، اللہ اور فرشتہ ایک ایسے سیم فریکوینسی کے اوپر آ جاتے ہیں جس پہ کسی اور کام سے یہ تینوں قوتیں جو ہیں وہ ایک نہیں آتی ایک فریکوینسی کے اوپر، کہ اللہ سے صرف تعلق ایک صورت میں قائم ہو سکتا ہے۔ کامن انٹرسٹ ایک ہی ہے اللہ اور ہمارے درمیان، کہ اللہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے، اور فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اور اگر ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں گے تو ایک ایسا کامن انٹرسٹ ڈیولپ ہو کے ہماری دوستی کا، ہمارے ریلیشن کا اللہ سے آغاز ہو جائے گا۔ یہ میرا ازمودہ کار فارمولہ ہے، آپ اس کو آزما کے دیکھیے گا۔ میرا چیلنج ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا اللہ سے تعلق بن رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے ہم نے بنا لیا، اب ہم نے اللہ کے رسول سے ایک تعلق بنانا ہے۔ اس کا بھی بڑا ہی ایک بڑا ہی آسان فارمولہ ہے، کہ میں اس کی ایک اگزامپل دیتا ہوں۔ آج جو ہم زیادہ عمرانیات پہ، انتھروپالوجی، سوشیلزم پہ بات کریں گے، سوشیالوجی کے اوپر، کہ دیکھیں، ایک میں اور آپ دو لوگ ہیں، اور ہم صبح سیر کرتے ہیں۔ آپ سڑک کے دائیں کنارے سے اور میں سڑک کے بائیں کنارے پہ گزرتا ہوں، ہمارا آپس میں کراس ہوتا ہے، اور جب کراس ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو ایسے سلام کر دیتے ہیں، بس۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی شناسائی نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کافی دنوں سے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ آپ سڑک کے دائیں کنارے سے گزرتے ہیں، میں سڑک کے بائیں کنارے سے، ہمارا کراس پڑتا ہے تو ہم ہاتھ ویو کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نہ آپ مجھے جانتے ہیں میرا نام کیا ہے، نہ میں آپ کو جانتا ہوں۔ لیکن اگر اچانک کبھی آپ میرے دفتر میں آ جائیں گے تو میرے اخلاقیات کا یہ تقاضا ہے کہ میں ضرور آپ کی عزت کروں گا۔ میں ہر صورت میں آپ کی عزت کروں گا، آپ کو کرسی پیش کروں گا، آپ کو چائے آفر کروں گا، حتیٰ کہ میں آپ کا نام نہیں جانتا لیکن پھر میرا آپ سے تعارف ہوگا۔ اور میرے اندر جتنا زیادہ ظرف ہوگا، میری اخلاقیات میری جتنی اچھی ہوں گی، میری تربیت جتنی زیادہ اچھے انداز میں ہوئی ہوگی، آپ کے پروٹوکول میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور ریلیشن کون سا ہے؟ صرف ڈیلی سلام دعا کا۔ اور میں دل میں یہ سوچوں گا کہ یار میں نے اس بندے کو ہیپیلی اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، تاکہ یہ بندہ جو ہے یہ مجھے روز ملتا ہے، میرا اس سے روز سلام دعا کا تعلق ہے۔ تو میرا ظرف جتنا زیادہ ہوگا، آپ کے پروٹوکول میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر آپ ڈیلی سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجیں، تو وہ جو ظرف کے ایک اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، انک لعلی خلق عظیم، آپ عظمت کے اعلیٰ معیار پہ جو اخلاق کا سب سے اونچا بلند ترین مقام ہے، اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا ڈیلی سلام دعا کا تعلق ان کے ساتھ ہوگا تو اس درس کی وجہ سے آپ کے پروٹوکول میں کتنا زیادہ اضافہ ہوگا، اور یہ آپ کے پاس ایک ایسی سفارش ڈیولپ ہو جائے گی جس کو دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکے گی، کیونکہ ہماری احادیث میں، صحیح احادیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب تم میں سے کوئی بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس کو میری جناب میں پیش کرتے ہیں، میں اور کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود اور سلام بھیجا ہے۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ فلاں بن فلاں کو میرا سلام کہو اور اسے اللہ کی رحمت کی نوید سناؤ۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک دن
صرف ایک دفعہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نکل جائے کہ عبدالسلام عارف بن محمد عارف کو میرا سلام کہو اور اسے اللہ کی رحمت کی نوید سناؤ میری طرف سے، تو میرے زندگی اور آخرت کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ اور رسول کے ساتھ تعلق قائم کر، پہلے اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے بھی آپ کو درود شریف کو پابندی کریں، اور جو اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اپنا پیار محبت والا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک دفعہ صرف ناغہ نہیں کرنا، صرف اس میں یہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، ایک سے لے کر جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے آپ درود شریف پڑھیں، جتنی بھی آپ کی کیپیسٹی ہے، کم از کم ایک دفعہ، اور اینڈ کوئی نہیں ہے اس کا۔ اور آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور کم از کم ایک دفعہ آپ وضو کی حالت میں وہ درود پڑھیں۔ اور اس کا بڑا کامن سا طریقہ جو میں نے اپنی زندگی میں اڈاپٹ کیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ تیار ہو کے گھر سے نکلتے ہیں اپنے کام کے لیے، ناشتہ کرتے ہوئے، تو ظاہر ہے آپ نے شاور بھی لیا ہوتا ہے، آپ نے وضو بھی کیا ہوتا ہے، تو آپ اس دوران میں ایک دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ، 100 دفعہ، جتنی دیر بھی آپ اپنے کام تک نہیں پہنچتے، آپ درود شریف پڑھ لیں، تو آپ کا تعلق اللہ سے بھی قائم ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ بھی کامن انٹرسٹ آپ کا ڈیولپ ہو جائے گا، فرشتوں کے ساتھ بھی کامن انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھی آپ کی حاضری جو ہے وہ لگنی شروع ہو جائے گی، اور جس سے آپ کے عزت اور مرتبے میں دنیاوی طور پر اضافہ ہوتا جائے گا۔ میں اس بات کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ میں یہ بات اپنے مشاہدے، اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف 40 دن بغیر ناغہ کے اگر یہ پریکٹس کریں گے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ درود شریف بھیجا ہوگا، آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلیاں نظر آئیں گی، آپ کو معاشرے میں عزت ملنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کی مشکلات جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ہمارا کی فیکٹر ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ جس تک میری یہ بات پہنچے، آپ کائنڈلی اس بات کو آگے پہنچائیں، اور تمام لوگ جو ہمارے سننے میرے دیکھنے والے ہیں، وہ ایک دفعہ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں ایک دفعہ وضو کی حالت میں درود شریف ضرور پڑھیں۔ باقی آگے جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، جتنی آپ کی ہمت ہے، آپ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔